جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج خیال تھا کہ شاید ضرورت نہ پڑے آپ سے دوبارہ مخاطب ہونے کی، ویڈیو نہ کرنے کی، کیونکہ چیزیں وہی ہیں، کل والی چل رہی ہیں، لیکن پھر دو تین ایسی اہم چیزیں سامنے آئیں تو جس پر آپ سے جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کرنا ضروری تھا۔ سب سے پہلے تو اگر کسی نے یہ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کے لیے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ترامیم، جو آئینی ترامیم پہ اتنے اب جو دوسری دفعہ کوششیں شروع ہوئی حکومت کی جانب سے، اور ترامیم کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے وہ جو آئندہ کے چیف جسٹس ہیں جو سینیارٹی میں جسٹس منصور علی شاہ، وہ ان کو یا تو ان کی ایز اے چیف جسٹس جب وہ تقرری ہو وہ طاقت کام کریں یا ان کو نہ لگایا جائے۔ کوئی ایسا طریقہ حکومت یعنی چاہتی ہے کہ جو انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سموتھلی جو کہ آئین میں ہے اس طرح چیزیں ہو گئیں تو ان کی جو حکومت کی زندگی ہے یا حکومت کا رہنا ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اس بات کا خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں وہ کئی دفعہ اظہار بھی کر چکے ہیں کہ ہمارا حلقے کھل جائیں گے اور داندلی کا فلاں پتہ لگ جائے گا اور ہم گئے پھر۔ تو اس لیے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو پہلی کوشش جب ہوئی تھی کچھ ہفتے پہلے، آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بھی اجلاس سینٹ، قومی اسمبلی، کابینہ، اس کے وقت آگے اب آنیاں جانیاں مولانا کے گھر، وہی سب کچھ دوبارہ ری پلے اس کا جاری ہے۔ اور اسی طرح وہی دن جمعہ ہفتہ اتوار تھا اور کل ہوا، آج ہفتہ آج بھی، اور یہ ابھی تک تو یہی ہے کہ یہ شاید کل یا پرسوں جو بھی ہے یہ ابھی انہوں نے ایسے ہی چلنا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ آج کافی دنوں بعد بلا کیونکہ حکومت پھنسی ہوئی تھی، ان کے نمبر دعویٰ تو کرتے ہیں نمبر شمبر کوئی نہیں پورے، تو وہ پھر پھنسی ہوئی تھی تو مولانا نے ظاہر انہیں کہنا تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے مشاورت کے بغیر نہیں کریں گے۔ وہ کنسنسس کا مطلب، اتفاق رائے کا مطلب ہے کہ پھر پی ٹی آئی کا ایک بڑا حصہ ہے پارلیمنٹ میں، تو ان کے بغیر نہ ہو۔ تو پھر وہ کیونکہ حکومت پھنسی تھی تو انہوں نے پھر وہ اجازت دے دی، جو کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی کچھ دنوں سے۔ تو آج پھر وہ ملاقات ہوئی، 4 پی ٹی آئی کے اور ایک سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا، وہ بھی پی ٹی آئی کے سمجھے، اسد کیسر صاحب، بیرسٹر گوہر اور جو دوسرے لوگ تھے وہ گئے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر آ کر انہوں نے بتایا کہ جتنی ملاقات ہو سکی، ابھی آئینی ترمیم پہ مکمل بات تو نہیں ہوئی لیکن جتنی ہوئی اس سے یہ ہے کہ فی الحال پی ٹی آئی ووٹ نہیں کرے گی کسی قسم کی ترمیم کو۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب تھوڑی سی انہیں وہ یہ 5-6 دن بڑا جو ہے وہ مشکل میں رکھا گیا، بجلی ادھر نہیں تھی، پھر انہیں کچھ انفارمیشن سے دور رکھنے کے لیے اخبار آتا تھا وہ نہیں، پھر وہ جو ایون ٹی وی لگتا ہے وہ بھی نہیں، بہت کچھ بھی وہ بہرحال انہیں تھوڑی سختی کی گئی۔ لیکن خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ قائم ہے اپنی بات پہ، اور یہی پیغام بیرسٹر گوہر نے باہر آ کر پریس کانفرنس میں بتایا۔ اب دوسری طرف حکومت کی جو کوششیں ہیں اور وہ آنیاں جانیاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے اور تیز ہو گئی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے برابر تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ سارے تھے، اب تھوڑا سا یہ پیپلز پارٹی کے جو بلاول صاحب ہیں ان کو کچھ زیادہ آئی ہوئی ہے، آخر وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ہر جگہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ پھر جب زیادہ آپ کرتے ہیں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پارٹی کے بہرحال چیئرمین ہیں، پھر آپ کی ایک صوبائی حکومت بھی ہے، جے یو آئی سے تو سیاسی طور پہ سیٹوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ بہتر ہے پیپلز پارٹی اور اس کا چیئرمین۔ لیکن حالت یہ ہو گئی کہ جب آپ نے اتنا زیادہ اپنی اہمیت اور وہ خود کم کی کہ باہر میڈیا ٹاک کے لیے ان کے ساتھ ان کے مولانا تو نہیں آئے، تو ایون ان کے سیکرٹری جنرل غفور حیدری صاحب وہ بھی نہیں تھے، صرف وہ کامران مرتضیٰ اور ان کے ترجمان تھے، اور انہیں کچھ کامران مرتضیٰ نے تو بات ہی نہیں کی، وہ ترجمان نے بھی چھوٹی سی بات کی اور وہ چلے گئے۔ تو اب پھر وہ زرداری صاحب سے ملاقات مولانا کی، وہ تو پہلے بھی ہوئی اب بھی ہوئی، پھر شہباز شریف صاحب سے بھی آدھی رات میں ملاقاتاں، تو کچھ ابھی تک کچھ نکل نہیں رہا۔ اتفاق رائے متفق ہو گئے، اتنا کچھ چلواتے ہیں پچھلی دفعہ بھی اور اب بھی، لیکن حقیقت گراؤنڈ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کام پھنسا ہوا ہے، کسی نتیجے پر نہیں۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ مولانا بالکل جائیں گے نہیں یا وہ بھی، لیکن کچھ ابھی تک باتوں کے علاوہ آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے، اور اجلاس آگے کری جا رہے ہیں سینٹ کے قومی، ابھی پھر اینڈ پہ کہیں گے جی چلو کل۔ اب یہ ضرور ہے حکومت کی جانب سے یہ اشارے ضرور دیے جا رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ یہ تھا کہ ترمیم بالکل لے کے ہی نہیں آئے، ختم ہو گئی، اس وقت ان کے پاس وقت تھا، انہوں نے مہینہ ڈیٹ تھا ان کا، چلو دوبارہ کوشش کریں گے، اب وقت کم ہے تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم ترمیم لے آئیں، تو پھر اگر چلو ریجیکٹ ہو جائے وہ ہم کہہ سکیں ہم نے کوشش بڑی کی اور سارا۔ یہ بھی ابھی اس میں بھی اختلاف ہے اس سوچ میں حکومت کے اندر، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جب تک کنفرم نہ ہمیں ہو جائے تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے مزید جو ہے وہ سکی ہوگی اور عزت کم ہوگی حکومت کی۔ ایک چیز جو ایکسکلوسیولی ہم نے آج ایئر وائب پہ بریک بھی ہوئی وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے اپنی پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں JUI کے، ان سے ملاقات ہوئی ایک روز پہلے، تو اس کی اندر کی کہانی یہ پتہ چلی کہ اس میں اکثریت جو ہے سینیٹرز اور MNAs JUI کے، وہ تو حکومت کی ترمیم کے حق میں بالکل نہیں ہے اور وہ مخالفت کر رہے تھے، اور لیکن وہاں پر ہی نور عالم خان جو MNA ہیں JUI کے جو پہلے PTI میں تھے، انہوں نے لیکن دوسری رائے دی، وہ PTI کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملکی مفاد میں دیکھنا چاہیے اور گورنمنٹ کی جو ترامیم ہے اسے پازیٹیو لینا چاہیے۔ لیکن جب وہ اختلاف تھا، اگرچہ اکثریت کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن اختلاف پر پھر مولانا کو یہ کہا گیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اب آج ذرا گلا خراب ہے۔ اب مولانا جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ پریشر ہے، ایک طرف ظاہر ہے وہ اکثریت ان کی پارلیمنٹیرینز کی، فیصلے کا اختیار تو مولانا کو دے دیا لیکن وہ ایک رائے تو دی انہوں نے، دوسرا وہ دباؤ جو حکومت کی طرف سے ہے کہ فٹافٹ کر لو اور کر لو۔ اب مجلس شورا کا بھی میٹنگ بھی ہونی ہے، اس سے بھی مولانا نے منظوری لے کے پھر کچھ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ جو ایک اب اس سے ہٹ کے جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ کیوں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ PTI کے ساتھ ہی مل کے یہ ترامیم چاہتے ہیں، اور کیوں حکومت مولانا کے بغیر نہیں کر رہی۔ مولانا حکومت کا تو سمجھ آتا ہے، ان کے نمبرز پورے نہیں ہو، دعوے کر رہے ہیں لیکن انہیں مولانا کی ضرورت ہے۔ یہ ایک انالیسز ہے، یہ رائے ہے، اگرچہ مختلف بھی ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کچھ اور سوچیں، لیکن یہ ایک آن گراؤنڈ جو لوگوں کی اکثریتی رائے وہ یہی ہے کہ وہ اس کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ تو یہ پھر ایک مشکل فیصلہ ہوگا مولانا کے لیے کہ وہ اگر حکومت کی طرف جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اب گلا زیادہ ساتھ نہیں دے رہا، انشاءاللہ کل پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔